تو ایک شخص تھا ابو لولو فیروز، اس کا نام تھا فیروز، اس کی بیٹی کا نام تھا لولو، تو اپنی بیٹی کے نام سے مشہور تھا۔ تو وہ مجوسی تھا۔ مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں جو صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ تو یہ ابو لولو جو فیروز تھا اندر سے منافق تھا، لیکن باہر سے مسجدوں میں آتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، حالانکہ حضرت عمر کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا، سب پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، سب پڑھتا تھا، لیکن دل میں کیا تھا؟ دل میں اس کے چوٹ تھا کہ مجھے، کیونکہ مسلمانوں کی جب اتنا فتح ہوا، ایران فتح ہو گیا اور بہت سارے، مصر فتح ہو گیا، بہت شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، بغداد سب فتح ہو گئے، تو اس کو دل میں دشمنی تھی اور مسلمانوں سے جلتا تھا کہ مسلمان اتنی جلدی اتنے اوپر کیسے پہنچ جا رہے، مجھے کچھ تو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ابو لولو فیروز تھا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ ان کا غلام تھا۔ تو یہ چکی بناتا تھا، آٹا پیسنے کی چکی رہتی نا، اب تو مشینوں سے پوچھتی، تو چکی بناتا تھا۔ تو پورے مدینہ کے اندر یہ ایک آدمی تھا جو چکی بناتا تھا، اور کوئی آدمی نہیں تھا، نہ کسی کو بنانے آتا تھا۔ اس کو بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے لے کے آئے تھے ڈھونڈ کے، اب یہاں لے کے آئے تو اس سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 4 درہم لیتے تھے، روزانہ 4 درہم۔ تو ایک دن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا شکایت لے کر کہ امیر المؤمنین کہ مجھ سے روزانہ 4 درہم لیتے ہیں مغیرہ، ان کو آپ سمجھائیں کہ مجھ سے 4 درہم نہ لے، مجھ سے 1-2 درہم لے لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی پورے مدینے کے اندر تم ایک ہے نا بنانے والے، تم تو روزانہ ہزاروں درہم کماتے ہو، اگر ایک دن میں ایک آدمی اگر روزانہ 1000 روپے کمائے اور وہ 1000 روپے میں سے صرف 4 روپے دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم روزانہ ہزاروں دینار کماتے ہو، اگر 4 درہم دے دو گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس نے سنا تو جانے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا کہ بھائی ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دو آپ، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا، سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ اس چکی کی جو دھوم ہوگی وہ مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ تو وہ کہہ کر چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو الفاظ بول کر گیا ہے یہ مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے کہ آپ کہیں تو اس کو قتل کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو کوئی گواہ نہیں ہے، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، صرف اس نے کہا ہے، اس کی کہنے کی بنیاد پر اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ چلا گیا۔ تو 26 ذی الحجہ آج کے دن 4 شنبہ تھا، بدھ کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مدینے میں آیا تھا تو اس نے خنجر بنایا تھا، ایسا خنجر کہ وہ خنجر ایک تھا لیکن اس کے 2 نوک تھے، ایک یہاں پر ایک یہاں پر، آپ نے دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے۔ تو اس خنجر کو روزانہ زہر میں بھجو کر رکھتا تھا یہ، وہ ایسا زہر کہ اس کو اگر کسی کو لگ بھی جائے تو قتل ہو جائے آدمی، مارنے کی ضرورت نہیں۔ تو روزانہ موقع دے کر آتا تھا، یہ موقع نہیں ملا۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں موجود تھا، یہ سب سے پہلے مسجد میں موجود تھا، اور سردیوں کے موسم تھے، چادر اوڑھ رکھی تھی، یوں بیٹھا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے نماز پڑھانے کے لیے، آپ نے شروع کی قرات، آپ نے قرات شروع کی تو اس نے فوراً جو ہے اپنا چادر کھولی اور اپنے خنجر نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 وار کی پیٹ میں 6 وار کے، تو پیٹ سارا چاک ہو کے آتے جو ہے باہر نکل گئی آپ کی۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب اس منظر کو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، لیکن اس کے لیے دل ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ دل ہونا چاہیے کہ جس دل نے قرآن کو توجہ سے پڑھا ہو، جس دل نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو جب آپ کی آنتیں نکل گئی، جب ان کی آنتیں نکل گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے، یعنی کٹ گیا پورا پیٹ، آنتیں باہر نکل گئی، اشارے سے نماز کو پورا کیا۔ کس طرح کہ جب نیچے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آگے کیا۔ صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا، صحابہ کی نماز ایسی رہتی تھی کہ تیر لگے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مچھر بیٹھ گیا تو اس کو مار دیتے پہلے، مچھر کہاں سے آ گیا، ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نہیں بلکہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، آنتیں کٹ کے، لیکن کسی صحابہ کو پتہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ انہوں نے نماز پوری کی، جلدی جلدی نماز پوری کرنے کے بعد ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انہوں نے جیسا گود میں لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ میرا قتل کرنے والا کون ہے؟ تو سب نے بتایا کہ آپ کا قتل کرنے والا عیسائی ہے، مجوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب مسلمان کو قتل کرے گا وہ قاتل بلکہ وہ تو فساد ہے۔ مسلمان اگر مسلمان کو پریشان کرے یہ شہادت نہیں بلکہ یہ تو فساد ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایک غیر مسلم نے اور ایک یہودی نے، عیسائی نے قتل کیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے، ان کے گود میں ان کا سر تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے نیچے رکھ دو، مجھے نیچے رکھ۔ جب نیچے رکھا تو صف کے اوپر رکھا، جو صف بچھی ہوئی، تو کہا کہ صف ہٹا دو، مجھے نیچے زمین پر لیٹاؤ۔ اور جب زمین پر نیچے لیٹ کر انہوں نے اپنی داڑھی کو زمین پر لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر آج تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی کیا یہ گنہگار تھے؟ کیا یہ گنہگار تھے؟ ان کے بارے میں کوئی اگر ایسا سوچے گا یہ گنہگار تو امت کا منافق ہے،
امت کا جاہل ہے وہ آدمی منافق ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، عمر جو ہے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اور ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سوئی ہوئی تھی، تو آسمان پر دیکھ رہی تھی، بہت سارے ستارے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ کیا کوئی گن سکتا ہے؟ اتنے دنیا میں آدمی نہیں ہے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، وہ الگ بات ہے ہمیں دکھتے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکی حضرت عمر کی ہے۔ اور یہ آج کیا کریں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ، اپنے بیٹے سے فرمایا عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ ابو عمر کا، امیر المومنین نہیں کہنا، ان سے کہنا عمر کا انتقال ہو چکا ہے، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کی رضا ہے، اگر آپ کی تمنا ہے، آپ چاہیں تو مجھے تھوڑی سی جگہ حضور کے قدموں میں دے دیں، تھوڑی سی جگہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن ان کا درجہ مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے میں ان کے لیے اس جگہ کو دیتی ہوں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ حضور وہ راضی ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ اس لیے راضی ہوئی ہوں کہ میں بھی زندہ ہوں، لیکن اب میرا انتقال ہو جائے گا تھوڑے دن کے بعد، جب میرا انتقال ہو جائے پھر میرے جنازے کو ان کے حجرے کے پاس رکھنا، پھر پوچھنا ایک مرتبہ کہ آپ کی اجازت تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ اجازت لی، تو دوبارہ انہوں نے اجازت دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قدموں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جو ہے دفن کیا گیا۔ اسی طرح وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں 2-3 باتیں بتا ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے جنازے کو جب لے کر جانا تو روضے کے سامنے رکھ دینا، بس رکھ دینا، اگر وہاں سے آواز آئے کچھ تو مجھے روضے کے اندر دفن کر دینا، اگر آواز نہیں آئے تو مجھے دفن نہیں کرنا۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر روضے کے سامنے رکھے تو فوراً اندر سے آواز آئی، کون بول رہے تھے اندر سے؟ حضور بول رہے تھے کہ جلدی کرو حبیب کو حبیب سے ملا دو، جلدی کرو حبیب کو حبیب سے ملا دو، کاش کی آواز ہمارے لیے بھی آئے۔ یہ جب آوازیں آئیں گی جب ہم دین پر عمل کریں گے۔ تو ابوبکر کو بھی وہاں پر دفن کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ تو اس طرح ان کی شہادت ہوئی 1 محرم کو یعنی 26 تاریخ کو 26 ذی الحجہ کو ان پر حملہ کیا گیا، اور 1 محرم کو جو ہے ان کی شہادت ہو گئی، 4 دن زندہ رہے، اس کے بعد ان کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ تو اب محرم آنے والا 10 محرم، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو محرم کے متعلق بھی باتیں ہوں گی 2-3 جمعے تک۔ تو محرم جب آتی ہے تو ہمارے گھر میں دیکھ بکتی ہے محرم کی، جو محرم کی دیکھ پکاتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ ابوبکر کی، عمر کی، عثمان کی دیکھ کب پکائیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی اسی مہینے کی 18 کو ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوئی، 1 محرم کو ہوئی، تو ان کی بھی دیکھیں پکائیں۔